اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں پانچواں پارہ اور رمضان کا 5واں دن ہے، تو اس سے پہلے ہم سٹارٹ کریں انشاءاللہ پھر سے ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم کن اسپیکٹ سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ قرآن کو اس بار ختم کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارا اس بار کا ریویو ہے وہ اس کے اوپر فوکسڈ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں آپ کی مدد چاہیے اور ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کے پورے قرآن میں ہمیں سیدھے رستے کے پوائنٹرز بتا رہے ہیں کہ یہ ہے سیدھا رستہ، اس کے اوپر اگر تم نے چلنا ہے تو یہ کام کرنے ہوں گے، یہ چیزیں تمہیں سیدھے رستے سے دور لے جائیں گی اور شیطان اس طرح تمہیں بھٹکائے گا۔ تو اس طرح تمہیں جو ہے نا وہ اگر تمہیں استقامت چاہیے، اگر تم نے مسلسل سیدھے رستے پہ چلنا ہے تو یہ ہے سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے کرنے والے کام۔ پھر ہم نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلس دیں گے اور ان کے ایٹریبیوٹس بھی ہمیں بتائیں گے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا ہے یا وہ جو ہے نا جو گمراہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی ہمیں ایگزامپلس دیں گے، منافقین کے، اہل کتاب کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کی، اور ہمیں یہ بتائیں گے کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور عورتوں میں سے جو شوہر والی ہیں وہ عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، یعنی کہ جو آلریڈی شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے جو ہے وہ نکاح حرام ہے۔ اگر ہم کوئی ریویو کر لیں تو یہ ہم سورۃ النساء جو ہے کنٹینیو کر رہے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ سورۃ النساء کے اندر ہم زیادہ جو خواتین ہیں، جو یتامہ ہیں، جو کمزور ہیں سوسائٹی میں، ان کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم نے فورتھ پارہ جب اینڈ کیا تھا تو یہ ساری بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ خواتین میں سے کون کون سی عورتیں ہیں جن میں سے تمہارے جو ہے نکاح جو ہے وہ تم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اسی کی کنٹینویشن حرمت سے آیت شروع ہوئی تھی پچھلی، اور یہ اسی کی کنٹینویشن ہے کہ حرام ہے تمہارے اوپر وہ والی عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہوں، یعنی ان سے وہ نہیں ہو سکتی، شادی نہیں ہو سکتی، مگر وہ لونڈیاں جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور حلال کی کر دی گئی تمہارے لیے اس کے علاوہ جو بھی ہیں، اس لیے تاکہ تم حاصل کرو اپنے مالوں کے ساتھ، بشرط یہ کہ آپ نکاح میں لانے والے ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہوں، یعنی کہ نکاح کے اندر بھی جو انٹینشن ہوگی وہ پاکیزگی حاصل کرنے کی ہوگی، اور اس کی ہوگی کہ ہم جو ہے نا مطلب اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کریں گے، اور اس کے بعد بھی یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور باقی ریلیشن شپس جو ہے وہ نہیں کرتے رہیں گے۔ اور اگر ہم یہاں پر اس پہ بھی غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ایک اسپیسیفک حدود وہ مقرر کر دی کہ یہ بس ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں سب سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو محرمات ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، جو چیزیں حرام کی ہیں وہ اسپیسیفک ہیں، گنتی کی ہیں، چند ہیں، ہاتھوں پہ گنی جا سکتی ہیں، اور باقی سب کا سب حلال ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھیں وہ کلیئر کر دی، اور باقی ساری ہمارے لیے حلال ہیں۔ اچھا، پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ اس مہر کے بدلے جو تم نے ان کو دیا ہے، تو ان کے مہر بھی بطور فرض جو ہے وہ ان کو دے دو۔ اب یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی زیادہ ایک عورتوں کے اوپر وہ ہے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کے طور پہ کر دیا کہ جو تم ان سے شادی کرو گے تو تمہیں مہر بھی فرض کے طور پہ دینا ہے، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس کے بارے میں جو تم باہم رضامندی سے کچھ کمی بیشی کر لو، تو اس مہر کے مقرر کرنے کے بعد بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب علم والا بھی ہے اور خوب حکمت رکھنے والا ہے۔ اور جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو تم میں سے کہ وہ نکاح کرے ایمان والی عورتوں سے، جیسے اس وقت ایسے ہوتا تھا کہ خاص طور پہ جو عورتیں آزاد ہوتی تھیں اور جو ہے نا مومن ہوتی تھی تو ان کا نکاح بھی ظاہر سی بات ہے وہ خاندانی ہوتی تھی، بڑے اسٹیٹس والی ہوتی تھی، تو ان کا وہ بھی زیادہ ہوتا تھا، مہر بھی زیادہ ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی اتنا مہر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان سے نکاح کر لے جو لونڈیاں ہیں، جو جن کے دائیں ہاتھ تمہارے وہ بنے ہیں، مالک بنے ہیں، یعنی تمہاری کنیزوں میں سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جاننے والا ہے، کیونکہ کسی کے دل میں آ سکتا ہے نا یہ بات کہ اچھا وہ تو ایک لونڈی ہے اور میں اگر جو ہے نا آزاد عورت سے کرتا تو ہو سکتا ہے وہ ایمان میں بہتر ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے نہیں، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ زیادہ اچھے خاندان والا ہوگا یا زیادہ ویل آف ہوگا اس دنیا
کے اندر اسی کا ایمان زیادہ ہوگا. اصل میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتے تو میں اور آپ اپنا انالیسس کر لیں کہ ہم دنیا کی تو اسٹیٹس اور اس کی تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا اپ گریڈ کریں اور اب نیکسٹ ہم جو ہے نا وہ کیا چیز جو ہے نا وہ بہتر کر لیں اپنی. تو ہم ایمان کے لیول میں کہاں ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہاری ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے اور تم میں سے بعض میں سے ہو. بس یہ کہ تم نکاح کر لو ان عورتوں سے, یعنی کہ ان لونڈیوں سے, ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ, اور اسی طرح ان کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر جو ہے وہ مقرر کیا کہ تم دو ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق. اور ان لونڈیوں کی بھی جب نکاح میں آئیں گی تو ان کی کیا انٹینشن ہوگی, پاک دامن ہونے والی ہوں گی, نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں گی اور نہ بنانے والی ہوں گی چھپے دوست. پھر اب جب وہ نکاح میں آ جائے, اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی کہ جیسے ان کا جو لونڈیاں ہیں ان کا آزاد عورتوں کے مقابلے میں مہر جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے. تو بالکل اسی طرح اگر ان سے کوئی غلط کام بھی ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جسٹ ہے کہ اگر ان سے بدکاری یا ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا پھر جو نکاح ہے وہ جو ان کی پنشمنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں کم ہے. پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں, پھر اگر وہ ارتکاب کریں کسی بدکاری کا تو ان پر آدھی سزا ہے وہ جو آزاد عورتوں پر ہے اس کے مقابلے میں. یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس لیے ہے کہ وہ جو ڈرے گناہ میں وہ پڑ جائے گا. تو یہ کہ اگر آپ جو ہے نا وہ نہیں اپنے آپ کنٹرول کر سکیں گے اپنے نفس کو تو لونڈی سے نکاح کرنا کسی غلط کام سے بہتر ہے. اور پھر ایک جنرل پرنسپل ہمارے لیے سب کے لیے کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خوب بخشنے والا ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ وہ بیان کر دے اپنی آیات کو تمہارے لیے اور ہدایت دے تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے تھے, اور وہ مہربانی کرے تم پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اب دیکھیں کتنے سارے احکام آئے ہیں اور ان سارے احکام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح یہ حکمت بتا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے نا جیسے اسلام میں آنے سے زندگی مشکل ہو گئی, یہ بھی نہ کرو, یہ بھی حرام ہے, ایسا بھی کرنا ہے, ایسا نہیں کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے نہیں, یہ سارا بتانے میں حکمت اس کی ہے, وہ تمہیں بیان کرنا چاہتا ہے, تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے, تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے اور اپنے علم اور حکمت سے وہ یہ سارے تمہیں احکامات دے رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے تم پر مہربانی کرے اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم جھک جاؤ گناہ کی طرف بہت زیادہ جھکنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں کیا چاہتا ہے ہمیں سارے کام دے کر کہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کر دے. کیونکہ اب دیکھیں نا میں کبھی خود یہ بات ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ جیسے اکثر نان مسلمز بھی آپس میں کسی پلیٹ فارم کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ الکوہل کو چھوڑنا ان کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہے, مطلب نا کہ آپس میں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اس کے یہ نقصانات ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کو عادت ہے یا ان کے سارے لوگ پی رہے ہیں تو اس کی ٹیمپٹیشن اتنی زیادہ ہے کہ انہیں چھوڑنا بہت مشکل ہے. اور اس کے مقابلے میں ہمارے لیے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا زیادہ ہلکا کر دیا کہ ایک چیز جو مطلب ہے ہی ٹوٹلی بین نا کہ آپ نے لینی ہی نہیں ہے, ٹھیک, تو پھر ہمارے لیے اس کے اندر کوئی کریں یا نہ کریں والا تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بوجھ جو چیزیں ہمارے لیے بری ہیں وہ حرام کر کے آلریڈی ہم پہ سے ایک بوجھ ہلکا کر دیا. اور ہم تو ہیں ہی کمزور, یہ میں بتا رہی ہوں ہم بڑے طبعاً کمزور ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا ایک چیز حلال ہوتی اور پھر ہمیں کتنی اسٹرگل ہوتی جو ہے نا اس کو چھوڑنے کے لیے, مطلب حلال نہ ہوتی, وہ ہوتی مڈل میں ہوتی کہ ہاں اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی چھوڑ دو, تو کتنی مشکل ہوتی ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں بھی حرام کی ہم اصل میں وہ ساری کی ساری ہمارے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے, ہمارے لیے آسانی کرنے کے لیے. پھر جب سارے کے سارے ایک تو ریلیشن شپس کے احکام آ گئے کہ ریلیشن شپس میں ایسے کرنا ہے, تو ریلیشن شپس کے بعد ایک بہت بڑی چیز جس کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے, مال. ایمان والو مت کھاؤ اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کے باطل طریقے سے, مگر یہ کہ تجارت کا لین دین ہو, بھائی رضامندی سے ہو. تو اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو. اب اس میں قتل کرو اپنے آپ کو سوئسائڈ بھی آ جاتا ہے, اور یہ کہ اپنے آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, کیونکہ ایک دوسرے کا قتل کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنا قتل کیا. اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے پر بہت مہربان ہے. تو اللہ تو تمہارے پر اتنا مہربان ہے, تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر کتنا رحم کرتے ہو, چاہے وہ مال کے معاملے میں ہو, چاہے ایک دوسرے سے حسن اخلاق کے معاملے میں ہو. ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر کتنا رحم کرتے ہیں. اور جو کوئی کرے گا ایسا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے, یعنی جو کوئی ایک دوسرے کو قتل کرے گا تو ان قریب ہم اسے داخل کریں گے آگ میں, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. پھر ہمارے لیے ایک جنرل گائیڈ لائن کہ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا, تو اللہ ہم مٹا دیں گے وہ جو تمہارے صغیرہ گناہ ہیں اور تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ میں. تو جیسے بڑے بڑے کام ہیں جیسے شرک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, اور جو ہے نا جادو ہے یا والدین کی نافرمانی ہے, شراب ہے, سود ہے, یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں اگر ہم اس سے بچتے رہیں گے تو اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ ہماری کوششوں کو وہ دیکھ کے چھوٹے موٹے غلطیاں تو ہم سے پھر بھی ہو جاتی ہیں نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے درگزر کر دے گا. اور تم مت تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی اللہ نے اس کی تم میں سے بعض کو. اب کہا بعض میں سے بعض کو دی, جیسے ہم کسی کو اپنے سے زیادہ اسٹیٹس میں
اچھا دیکھتی ہیں، یا کسی کی جاب یا کسی کا ٹیلنٹ یا کسی کا اسپاؤس یا کسی کے بچے اپنے سے زیادہ بہتر دیتے ہیں، فوراً سے ایک دل میں آ جاتا ہے نا ایک طرح کا ہے کاش ہمارا بھی ایسے ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ نہیں، یہ دیکھو اللہ کی حکمت میں سے ہے کہ جو مالوں کی، ٹیلنٹ کی یا جو ہے نا جابس کی، جو جس چیز کی اس نے ڈسٹریبیوشن کیا یہ اس کی طرف سے ہے. تو اس لیے تمہارا کیا کام ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو بھی جو تم سے اوپر ہے تو تم یہ تمنا نہ کرو جو اس کی فضیلت جو اس کو ملی، کیونکہ ہمیں اگین یہ بھی تو نہیں پتا نا کہ جو اس کو فضیلت ملی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے 99% 1% ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اس کو فضیلت ملی ہے. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ساتھ تو ابھی اور بھی زیادہ ہو گیا نا کہ سب لوگ اپنی زندگی کے بیسٹ اسپیکٹس، ہم نے یہاں کھانا کھایا، ہم یہاں ویکیشن پہ گئے، یہ ساری چیزیں بہت شو کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو ہماری زندگی کتنی سیٹ ہے، خوشی والی تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن 99% ہمیں بیک گراؤنڈ میں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. اور ہم یہ تمنا کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہے کاش ایسا ہو، لیکن اس کے جو ساری مشکلیں اور پریشانیاں اس کے ساتھ اس کی اٹیچڈ ہیں، اگر وہ بھی ہمیں مل جائے تو ہم کتنے پریشان ہو جائے. تو یہ اللہ کی حکمت اور علم کے ساتھ ہے کہ اللہ نے یہ ڈسٹریبیوٹ ساری کی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ تمنا نہ کریں. تو پھر ہم کیا کریں نا. اور اسی طرح جیسے اب آج کل تو یہ اور بھی زیادہ مطلب ہو گیا کہ جی لڑکے کہتے ہیں نہیں جی میں نے لڑکی بننا تھا، اصل میں تو میں لڑکی، مجھے زیادہ شوق ہے لڑکی ہونے کا، کہ لڑکی والے میرے شوق ہے زیادہ. اور لڑکی یہ کہے کہ نہیں لڑکے کتنے مزے میں ہیں اور اس کے جو ہے نا مجھے تو زیادہ مزہ آتا ہے اگر میں لڑکا ہوتی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہ جو جینڈر کی بھی ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ جو بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، مرد کو عورت کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی فضیلت ہے، اور عورت کو بھی ڈفرینٹ طرح کے اللہ نے اسے ٹیلنٹس اور کیپیبلٹیز دی ہیں، اسے ڈفرینٹ طرح کی فضیلت ہے. تو یہ کہ تمہارا مرد یا عورت ہونا یا اسٹیٹس میں ڈفرینٹ ہونا یا ٹیلنٹ میں ڈفرینٹ ہونا، یہ تمہیں کوئی وہ نہیں کرے گا، نقصان نہیں کرے گا. مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. جیسا بھی تم عمل کرو گے چاہے مرد ہو یا عورت، تمہیں اپنا حصہ ملے گا. اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اور وہ کہ اگر ہم دیکھیں کسی کو کہ کسی کو اللہ نے ہم سے زیادہ ٹیلنٹ، ایبلٹی، کوئی بھی چیز ہم سے بہتر دی ہے، تو ہمارا کام کرنے کا کیا ہے کہ مانگتے رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فضل. یا اللہ اللہم انا نسألک من فضلک، ہم آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اینڈ کیا کہ خوب جاننے والا ہے کہ اس نے جو سائڈ ڈسٹریبیوشن بھی کی ہے وہ پوری کی پوری اپنے علم سے کیا. پھر جو ہے نا کیا نام ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیے حقدار یعنی کہ ورثہ، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار اور جن سے عہد کیا ہے تمہاری قسموں نے، تو تم دو ان کا حصہ. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اب دیکھیں سارے احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں دیکھو میں گواہ ہوں، دیکھو میں نگران ہوں، دیکھو میں تم ساروں کو دیکھ رہا ہوں. کیونکہ تبھی جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دائم موجودگی کا احساس ہوگا کہ ایسے ہم اللہ کی مطلب ہوں گے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ بالکل میرے سامنے ہر وقت موجود ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اوپر گواہ ہے، تبھی ہم اپنے سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ درست کر سکیں گے. پھر جو مرد ہیں وہ حاکم ہیں عورتوں پر. کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو فضیلت دی ہے بعض میں سے بعض کو، اور اس وجہ سے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے. بس نیک عورتوں کا کیا کام ہے؟ مردوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ پورے مطلب اپنی حاکمیت صرف یہ نہیں کہ وہ حاکم ہو گئے، بلکہ وہ پرووائڈ کرنے والے ہیں، سپورٹ کرنے والے، مینٹین کرنے والے عورتوں کو، ان کا خیال رکھنے والے. اور پھر عورتیں بھی ان رسپانس جو ہے ان کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، اللہ کی بھی فرما بردار ہو اور اپنے شوہروں کی بھی، اگر وہ مطلب اچھے کام کا حکم دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور حفاظت کرنے والی ہوں ان کے عدم موجودگی میں اس کی جو حفاظت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور عورتیں جو تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی کا، اگر آپس میں کوئی وہ ہو کہ جو ہے نا آپ کو کسی کا عورت کا خوف ہو کہ وہ سرکشی کرے یا یہ کہ وہ کسی غلط ریلیشن شپس میں انوالوڈ ہے، تو پھر اس کو کس طرح سے نصیحت کی جائے گی، اس کے کیا سٹیپس ہیں. وہ کیا ہیں کہ پہلے تو انہیں سمجھاؤ، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو انہیں بستروں میں الگ کر دو، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو جو ہے نا وہ مارا جا سکتا ہے. اور مارنے کی بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنا ہے مطلب جیسے ایک مسواک کی سٹک سے جو ہے نا وہ بالکل جیسے ایک ہوتا ہے نا سمبولیکلی کسی کو وہ کرنا ہلکا سا، جیسے چھوٹے بچے کو تھپڑ لگا کے وہ کرتے ہیں کہ نہیں اس کو صرف یہ نصیحت ہو جائے کہ اچھا یہ کام صحیح نہیں ہے. پھر اگر وہ اطاعت کریں تو تم نہ تلاش کرو ان کے اوپر زیادتی کا کوئی راستہ. اب دیکھیں ہر چیز کے بعد اچھا ٹھیک ہے اب اگر وہ واپس آ جائیں تو پھر ان کو پچھلی چیز کے تانے بار بار دے کے جو ہے نا وہ نہ کرو، بار بار شرمندہ نہ کرو. اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہت بلند و بالا اور بڑا ہے. اور اگر تم دونوں کو تمہیں ڈر ہو ان دونوں کے درمیان اختلاف کا، بات اور زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، مطلب کوئی اصلاح نہیں ہو رہی، آپس میں خود سے نہیں کر پا رہے، تو پھر کیا مقرر کرو ایک منصف اس شوہر کے خاندان میں سے بھی اور ایک منصف اس عورت کے یعنی کہ بیوی کے خاندان میں سے بھی. اور اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. اتنا خوبصورت پرنسپل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ چاہنے والا بنا دے کہ ہم اصلاح چاہنے والے بنے ہوں، اور آپ نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ موافقت پیدا کر دیں گے یا اللہ. تو ہمیں ہر حال میں ہر ریلیشن شپ کے اندر ہمیں وہ اصلاح کا خوانگاہ بنا دے. ہمارے دل کا اگر کھول کے دیکھے جائیں
تو ان میں صرف اور صرف اصلاح اور دوسرے کی خیر خواہی ہی ہو. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خوب علم بھی رکھنے والا ہے اور خوب باخبر ہے. پھر جیسے ہم نے کہا کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گائیڈنس دے رہے ہیں، تو کیا کیا کام ہے جو اچھے جو ہمیں کرنے چاہیے اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نہ تم شریک بناؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو. اور کن کن لوگوں کے ساتھ تمہیں احسان کا سلوک کرنا چاہیے؟ نمبر 1 والدین، نمبر 2 قرابت دار، یتیم، مساکین اور قرابت والے رشتہ دار، ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھ ہی، یہاں تک کہ مطلب جو آپ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کے ساتھ گاڑی بھی چلا رہا ہے کہیں پر، جو آپ کے ساتھ بس میں بھی بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے، جو شخص آپ کے ساتھ بھی بیٹھا ہے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ اس کو آپ سے اذیت نہ ہو. جو آپ کے ساتھ مسجد میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا بھی حق ہے کہ اس کو آپ سے اذیت نہ ہو، اور وہ کہ وہ مطلب آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ خیری پہنچانے کا سبب بنے. اور مسافر اور جس کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں پسند کرتا مغرور اور فخر کرنے والے کو. کیونکہ مغرور اور فخر ہی کرنا جو ہے نا، اس کا سب سے زیادہ سبب بنتا ہے نا کہ ہم دوسرے کے اوپر ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑی چیزیں، تم کون ہوتے ہو. تو اس وجہ سے ہم دوسرے کے حقوق نہیں ادا کرتے، نہیں ان کے ساتھ اچھا نہیں سلوک کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے عاجز بندوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ان میں سے نہ بنا جو مغرور اور فخر کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اگین ایک اور چیز جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، بخل. اور وہ نہ صرف کہ خود بخل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کا، اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ان کو اپنے فضل میں سے. اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. اور وہ ایک تو اب یہ دیکھیں، پہلی چیز جو ناپسندیدہ ہے بخل، اور دوسری یہ کہ چلے بخل نہیں کر رہے، مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس مال کو خرچ کرنے میں نیت کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کی. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر. تو یہ کیسے، مطلب ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کسی شخص کا شیطان اس کا ساتھی ہو گیا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے. اور کیا جو ہے نا، کیا نام ہو جاتا مومنوں کو اگر وہ ایمان لے کے آتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، اور خرچ کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. تو اب ہمارا اب یہ کرنے کا نہ کرنے کا کام یہ تھا بخل نہ کریں اور لوگوں کے لیے دکھاوا نہ کریں. اور کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے کے آئیں، آخرت پر ایمان لے کے آئیں، اور اس یقین کے ساتھ خرچ کریں کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. ہم نے لوگوں کو دکھا کر یا لوگوں سے تعریف ہمیں نہیں چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے. اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کیا کرتا، کتنا ذرے کے وزن کے برابر بھی. اب یہ اگر ہمیں یاد رہ جائے نا کہ اس رمضان میں بھی اور رمضان کے باہر بھی کہ ہم ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کریں گے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے دن لے گا. سوچیں ذرہ برابر نیکی کیا ہوتی ہے. اور اسی طرح ذرہ برابر بھی کوئی کسی پہ ظلم کریں گے نا اور برائی کریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو وہ ظلم اور برائی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں لے گا. ہمیں کتنی استغفار کی ضرورت ہے، ہم نے ذروں سے کتنی بڑی بڑی دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں. اور اگر ہو کوئی نیکی تو وہ دگنا کر دے گا، اور وہ دیتا ہے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر. پھر کس طرح کیسا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو، یعنی ان امتوں میں سے بھی ہر گواہ ہوگا جو ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے یا جن لوگوں نے انہیں میسج کنوے کیا تھا، اور ان سارے کے اوپر ہم لائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ. اس دن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ قیامت کے دن اور گواہی کی بات آ رہی ہے، تو مالک یوم الدین ہمیں یوم الدین کے خوش لفظ دے رہا ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا کہ چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا تھا، کفر کیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی. اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی ہم نے کہ کفر صرف یہ والا کفر نہیں ہے، اعتقادی کفر نہیں ہے، بلکہ عملی بھی کفر ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چل رہے، تو یہ بھی ایک طرح کا کفر اور رسول کی نافرمانی ہے. تو وہ کیا اس دن خواہشات کریں گے کہ کاش ہم پر زمین برابر کر دی جائے، ہم دفن ہی ہو جائیں زمین میں، اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بات. پھر ہمیں ایمان والوں کو جو ہے نا وہ ایڈریس کہ اے ایمان والوں، نہ تم قریب جاؤ نماز میں یہاں تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اس نشے کی حالت کا ایک تو لٹرل میننگ ہے نا کہ باقی کوئی نشہ ڈرگس کر کے یا شراب پی کر تم اس کے قریب نہ جاؤ نماز کے. ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ نماز میں ایسی حالت میں نہ جاؤ جب تمہیں یہی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو. تو سبحان اللہ، ہماری کتنی ساری نمازیں جو ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتی ہے تو پھر ہمیں خیال آتا ہے وہ اچھا نماز ختم ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری نمازیں بھی اللہ کی پریزنس اور خشوع والی ہو جائے. کیونکہ نماز میں سوچے تھے یہ ٹریننگ ہے نا کہ نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کھڑا کر کے جیسے ہمیں ٹرین کرتا ہے کہ دیکھو اس وقت جو میری موجودگی کا احساس ہم نے بار بار بات کی تھی نا کہ اللہ میرے پہ نگران ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میرے سامنے موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے. تو نماز میں اللہ تعالیٰ ہر ڈسٹریکشن دنیا کی کاٹ کے ہمیں کہتے ہیں اچھا اب یہ ٹریننگ کرو اتنی دیر، 5 منٹس 10 منٹس اتنی دیر تم نماز پڑھو، تمہاری یہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ اللہ کو اپنے سامنے موجود پاؤ، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کرو، اور پھر باہر نکلو اور پھر سے یہ کام سارے کرو، اور اس میں بھی اللہ کی موجودگی کے احساس کو برقرار رکھنا. اور پھر جب وہ احساس آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گا پھر اگلی نماز کا ٹائم آ جائے گا، پھر اپنی چارجنگ فل کرو. وہ جیسے آپ موبائل کی
چارجنگ کرتے ہیں. پھر چارجنگ فل کرو تقویٰ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی کے احساس کی, اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے چارجنگ ڈرین کرو اور اگلی نماز پہ آ جاؤ. تو اب ہمیں یہ انالائز کرنے کی ضرورت ہے ہماری نمازیں کیسی ہیں, کہ ہماری ہم نمازیں مطلب ٹھیک ہے وہ والا نشہ تو ہم نہیں کر رہے, لیکن دماغی نشہ ہے کہ دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے اور یہ اللہ کی موجودگی کا کوئی احساس ہے ہی نہیں. ہم نماز سے باہر نکل آتے ہیں لیکن اللہ کی تقویٰ مطلب کہیں سے نہیں تقویٰ یا اللہ کی موجودگی کا احساس ہم لے کے آتے, بس نماز پڑھ کے ایک چیک مارک کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے اور اصلاح کی توفیق دے. تو کب تک نہ تم نماز پڑھو یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو, اور نہ یہ کہ جنابت کی حالت میں یعنی کہ نماز جب تمہیں غسل کی ضرورت ہو, سوائے یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر اور آئے تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو یعنی ہم مستری کی ہو, بس نہ پاؤ تم کوئی پانی. تو اب یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ کوئی مریض ہے وہ پانی جو ہے نا وہ استعمال نہیں کر سکتا, سفر پہ یا پانی اویلیبل ہی نہیں ہے, تم واش روم سے ہو کے آئے ہو کسی وجہ سے تم نہیں یوز کر سکتے, پانی نہیں ہے. تو کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں, پانی نہیں ہے تو پاک مٹی سے مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا, بخشش کرنے والا ہے, اور اسی لیے اس نے تم پر ایک طرح سے آسانی کر دی کہ وضو نہ کر سکو تو تیمم کر لیا کرو. اور کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دیے گئے تھے ایک حصہ کتاب میں سے, وہ خریدتے ہیں گمراہی کو اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھڑک جاؤ راستے سے. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو خود بھی ہدایت کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پا جائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو, اور کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور دوست. جس کسی سے ہمیں خوف ہو کوئی کہیں بھی کوئی نقصان پہنچائے گا تو ہمیں اپنے آپ کو, یہ ہمارا جو ساؤنڈ ٹریک ہے نا, یہ ہمارے دماغ میں چلنا ہونا چاہیے کہ اللہ تو خوب جانتا ہے, اگر کوئی میرا دشمن ہے مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اللہ خوب جانتا ہے, اور میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور دوست, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور مددگار. اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے اصل مقام سے, اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یا اللہ ہمیں سن کر اطاعت کرنے والا بنا دے. اور کہتے ہیں کہ تم سنو اور نہ سنوائے جاؤ, مطلب ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں باتوں میں تانا دینے کے لیے کہ جو ہے نا آپ ہماری بات سنیں لیکن آپ کی بات جو ہے نا وہ کوئی نہ سنے. اور رائنا اس کو بھی وہ موڑ کے کہتے تھے اپنی زبانوں کو, رائنا کو ویسے تو رائنا کا مطلب ہے کہ ہمارا خیال کریں, ہماری طرف نظر کریں, لیکن رائنا کر کے کہتے تھے جیسے ہمارے چرواہے کسی کو نا کسی کو تانا دینے کے لیے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اور دین میں تان کرتے ہوئے. اور اگر یہ بے شک یہ لوگ کیا کہتے ہیں, انہیں کیا کہنا چاہیے تھا, ہم نے سن لیا, ہم نے اطاعت کی, اور پلیز ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے, تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم بات بھی کر رہے ہوں تو ہماری بات بھی ایسی ہونی چاہیے جو عزت دینے والی بات ہو, دوسرے کو تانا دینے والی, یا بات ٹوسٹ کر کے نا جیسے انڈائریکٹلی لوگوں کو تانا دینے کی یا بات سنا دینے کی عادت ہوتی ہے. تو اللہ ہماری باتوں کو بھی درست کر دے کہ ہماری زبان سے بھی جو عمل وہ نکلیں, زبان سے بھی جو الفاظ نکلیں وہ بھی ایسے ہوں کہ وہ دوسروں کو عزت دینے والے ہوں اور ان کو جو ہے وہ نرمی والے ہوں اور ان کے اچھے اخلاق والے ہوں. اور یقیناً ان کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے اور زیادہ درست ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ان کے کفر کے سبب, بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. اے ایمان والو, اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو ایمان لاؤ اس پر جس کی جو ہم نے نازل کیا ہے, تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے, اور ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم کیا کر دیں. اب دیکھیں اس میں اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایمان نہیں لے کے آتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں. ہمارے لیے یہ ڈرنے والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مسخ بھی کر سکتے ہیں چہروں کو, بس ہم پھیر دیں انہیں ان کی پیٹھوں کی طرف, چہرہ پیچھے مڑ جائے اور مسخ ہو جائے, اور ہم لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بخشے گا, کیا نہیں بخشے گا, کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ. جو ہم نے بات کی تھی نا کبائر, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبائر سے بچتے رہو, تو اللہ کہ ہم یہ اپنا انالیسس کر لیں کہ ہمارے کام کس لیے, کیونکہ ہم کبھی سوچتے ہیں نہیں ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے, نہیں ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے. نہیں, شرک ایک تو جلی والا ہے اور ایک شرک خفی والا بھی تو ہے نا, کہ کوئی کام آپ نے اللہ کے بجائے کسی دنیاوی انٹینشن سے, وہ بھی دنیا کے صرف فائدے کے لیے کیا اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا, یا یہ کہ کسی دوسرے شخص کو خوش کرنے کے لیے کیا. ٹھیک ہے وہ شخص بھی خوش ہو, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, لیکن پرائمری موٹیو یا پرائمری انٹینشن ہمارا کیا ہے. پرائمری موٹیو اور پرائمری انٹینشن ہمارا ہر چیز کے اندر یہ ہو کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے, اور معاف کر دے گا وہ جو اس کے علاوہ ہے جس کو وہ چاہے گا. اور جس نے شریک بنایا اللہ کو تو یقیناً اس نے بہتان باندھا بڑے گناہ کا. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو پاکیزہ کرتے ہیں اپنے نفسوں کو, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. تو یہ اپنے بارے میں کہنا کہ نہیں میں تو ماشاءاللہ ہوں بہت نیک اور میں نے یہ نئے کام کیا اور یہ نئے کام کیے, تو اپنی ایسے بڑائی یا پاکیزگی بیان کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے, اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے کے برابر بھی.
دیکھیں کیسے یہ بہتان باندھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ کا، اور کافی ہے یہی سری گمراہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دیے گئے تھے کتاب میں سے ایک حصہ، وہ کس کو مانتے ہیں؟ مطلب کتاب کا حصہ ملا، دین آیا ان کے پاس، اس کے باوجود بھی وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں ان کی نسبت جو ایمان لانے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو وہ تھے وہ یہ اہل کتاب تھے، وہ کفار کو دیکھ کے کہتے تھے یہ کفار جو ہے نا یہ اصل میں زیادہ ہدایت پر ہیں مسلمانوں کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے مقابلے میں، صرف ایک ضد کی وجہ سے کہ دین ہمارے پاس کیوں نہیں آیا اور آخری کتاب ہمارے پاس کیوں نہیں آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق کو حق دیکھنے والا بھی بنا، اور حق کو حق کہنے والا بھی بنا، اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنا، اور اسی طرح باطل کو دیکھنے والا بھی باطل بنا، اور اس سے بچنے والا، اس کو باطل کہنے والا اور باطل سے بچنے والا بھی بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت کیا، اور جس پر اللہ نے لعنت کی تو وہ ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ کیا ان کے پاس کچھ حصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب جیسے پہلے بھی اللہ نے بخل سے منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی حصہ ہوتا تو یہ لوگوں کو نہ دیتے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی۔ تو اب ہم بھی اپنا چیک کر لیں کہ ہم کتنے سخی ہیں، کتنا اللہ کی راہ میں دل کھول کے دیتے ہیں۔ کیا یہ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اپنے فضل سے؟ تو تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور دانائی دی تھی، اور ہم نے ان کو دی تھی بہت بڑی سلطنت۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو بھی حسد سے پاک کر دے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے کتاب اور حکمت اور ملک میں سے دیتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور ان میں سے کوئی ہے جو رکا رہا ہے اس رستے سے، اور نہ ماننے والوں کے لیے کافی ہے دہکتی ہوئی جہنم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، انقریب ہم داخل کریں گے انہیں آگ میں۔ یا اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس آگ سے، جب بھی گل جائیں گی اس میں ان کی کھالیں تو ہم بدل دیں گے ان کھالوں کو اس کے علاوہ، تاکہ وہ ہمیشہ چکھتے رہیں عذاب کا مزہ۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ہم عنقریب ان کے داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم داخل کریں گے ہم انہیں گھنے سایوں میں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سپرد کر دو امانتیں ان کے اہل کے۔ اب دیکھیں جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں اس کے بارے میں ہمارے سوال کرنا ہے نا، وہ ہوگا، وہ بھی ایک امانتیں ہیں نا۔ تو اللہ میں توفیق دے کہ اپنی امانتیں، اپنی رسپانسبلٹیز کو احسن طریقے سے ان کو پورا کریں، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب اقتدار کی۔ جو بھی تمہارے درمیان رسپانسبل ہے وہ ہے جو ہے نا، جو اس کو درجہ دیا گیا، عہدہ دیا گیا، اس کی بات مانو۔ چاہے یہ کہ تم مسجد میں ہی ہو اور وہاں پر کوئی جو مسجد کی رسپانسبل ہیں وہ تمہیں آئیں اور کہیں کہ آپ پیچھے چلے جائیں، آپ آگے چلی جائیں، تو ان کی بھی بات مانو۔ اور پھر اگر تم اختلاف کرو کسی چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور وہ مطلب زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، لیکن عملاً وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے لے جائیں طاغوت کی طرف۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہم بھی کیا چاہتے ہیں، کیا ہم اپنے جو بھی ہمیں ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے، اس میں ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں یا ہم کہیں اور سے گائیڈنس لیتے ہیں؟ کہیں اور سے گائیڈنس میں اگر اچھی گائیڈنس ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارا پرائمری سورس یا پہلا سورس کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً وہ حکم دیتے ہیں کہ وہ انکار کریں اس کا، اور وہ چاہتا ہے شیطان کہ وہ گمراہی میں ڈال دے انہیں دور کی گمراہی۔ اور جب انہیں کیلا کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، اور آؤ رسول کی طرف، تو تم دیکھتے ہو منافقین کو کہ وہ رک جاتے ہیں، کتراتے ہیں، اس سے بہت زیادہ کترنا۔ تو ہم بھی دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی، اسلام کی، ایمان کی، ان چیزوں کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اس چیز کو سیکھو، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت بزی ہیں، ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے اس چیز کا۔ بس کیا کیفیت ہوگی جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا بھلائی کا اور نہیں ارادہ کیا تھا اپنے بھائی میں موافقت کا۔ تو پھر اگین ہمیں جو ہے نا اپنا عمل اور جس زبان سے ہم بات کریں اور ہمارے دل میں جو ہے وہ ہمیں خود چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی اصلاح کرنے والے ہیں یا ہم اندر سے فساد کرنے والے ہیں اور اوپر سے ہم یہ شو کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور اعراض کریں ان سے اور نصیحت کیجیے انہیں اور کہیں ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو دل پر اثر کرے۔ اور نہیں ہم نے بھیجا رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر یہ کہ کس لیے رسولوں کو بھیجا، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانا جائے. اور اگر بے شک انہوں نے جب ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر اور وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخشش مانگتے ہوئے، اور بخشش کا مانگتا ہے ان کے لیے رسول بھی، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو اسی طرح ہمارے پاس بھی کوئی آیا ہے ہمیں سوری کہتے ہوئے، تو ہمیں بھی اس سے درگزر کر دینی چاہیے، اور یہ کہ وہ خود بھی اپنے لیے اللہ سے استغفار کرے اور ہم بھی اس کے لیے استغفار کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بس آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف مان لیں ان باتوں میں جو یہ اختلاف کرتے ہیں، پھر یہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا، اور وہ تسلیم کر لیں، خوشی خوشی سے تسلیم کرنا. اگر بے شک ہم واجب کر دیتے ان پر کہ یہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو یہ نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے. اور اگر بے شک وہ کام کر لیتے جو وہ نصیحت کی جاتی تو یقیناً یہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے. اب دیکھیں یہ بھی اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے گائیڈنس دے رہے ہیں کہ ہم کتنے سارے اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھیں ہیں نا اس قرآن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالی پڑھنے کے لیے میں نے تمہیں نہیں دیا کہ قرآن کے ختم پہ ختم کیا جاؤ، رمضان میں تراویح میں سنو، بلکہ اصل جو کرنے کا کام ہے کہ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے جو ہم ان کو نصیحت کرے تھے تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ ثابت قدمی کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہوتا. جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی نا، جب ہم ایک چیز میں سلپ کرتے ہیں تو ہم سے اور بھی بہت سی نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے. اسی طرح جب ہم ایک چیز میں استقامت کی کوشش کرتے ہیں، اس سے مضبوطی سے جڑتے ہیں، کنسسٹنسی سے کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں مزید استقامت دیتا ہے اور یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اور کیا ریوارڈز دیتے ہیں جب ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے، تو تب یقیناً ہم دیتے ہیں انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم، اور ہم دیتے ہیں ان کو ہدایت سیدھے راستے کی. تو دیکھیں جو ہدایت چاہتا ہے، اجر عظیم چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے وہ ثابت قدم ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہو، تو یہ کیا ہے کہ اسے چاہیے کہ جو کچھ بھی اس نے سیکھا اس کے اوپر عمل کرے. اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. کون لوگ ہیں؟ نبیوں میں سے، صدیقین، شہداء، صالحین. ہم نے کہا تھا نا صراط الذین انعمت علیہم، تو اگر ہم نے صراط الذین انعمت علیہم میں سے بننا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اطاعت کریں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بہت خوب لوگ ہیں یہ رفاقت کے لحاظ سے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے وہ، اور کافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا. اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ اور اگین گائیڈنس کہ اگر تم ایون نماز بھی پڑھ رہے ہو، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے نا مدینہ میں ان کو خوف تھا کہ مجھے جو مکہ والے کفار ہیں وہ ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، تو ایون اللہ تعالیٰ نے خوف کی اس حالت میں بھی یہ کہا کہ ایسے نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے نا کہنا میں بس اپنے اسلحے سے غافل ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے بچاؤ کا سامان، اپنا اسلحہ جو ہے وہ پکڑ کے رکھنا چاہیے، خواہ تم اکیلے کہیں ٹریول کر رہے ہو، خواہ مل کے ٹریول کر رہے ہو. اور بے شک تم میں سے البتہ وہ جو آمدن ضرور دیر لگاتا ہے، پھر اگر پہنچے اسے کوئی مصیبت تو وہ کہتا ہے یقیناً انعام کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کہ میں نہیں موجود تھا ان کے ساتھ مارکے میں. مطلب یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے اندر آنے کے اندر پہلے تو سستی کرتا ہے، اور پھر جو کہ مسلمانوں کو کوئی شکست ہو، کوئی اس قسم کا کوئی نقصان پہنچے جنگ کے اندر، تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں تو وہاں موجود نہیں تھا. اب ہم بھی اللہ محفوظ رکھیں ہمیں کہ ہم ایسا کچھ کہیں کہ جہاں پر کوئی آفت آئے، کوئی مشکل، ہم کہیں اللہ کا شکر ہے میں تو وہاں نہیں تھا. نہیں، ہم ضرور اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں عافیت دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ شکر ہے ان کے اوپر مصیبت آئی، وہ مجھ پہ نہیں آئی، بلکہ ان کے لیے بھی ہماری جو دعا ہے وہ خیر خواہی ہی کی ہو. البتہ اگر تمہیں پہنچے کوئی فضل ان کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو یقیناً وہ کہتے ہیں گویا کہ نہیں تھی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی دوستی، اور وہ افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ تو بڑی کامیابی ہوتی ہے. یعنی اصل میں انہیں اللہ کی اطاعت سے کوئی وہ نہیں ہے، صرف دنیا کے فائدے اور دنیا کے نقصان کا انہیں غم ہے. تو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے. اور جو کوئی جنگ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، پھر شہید ہو جائے گا یا پھر غلبہ پا جائے گا، تو ان قریب ہم اسے دیں گے اجر عظیم. اور کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ نہیں لڑتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں؟ کیوں نہیں وہ لڑتے؟ کیوں لڑنا چاہیے؟ کیونکہ دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بہت بے بس ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، اور اللہ سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ نکال ہمیں اس بستی میں سے، اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، اور تو بنا ہماری طرف سے کوئی حامی، اور بنا ہماری اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں. اور تم قتال کرو شیطان کے ساتھیوں کا، بے شک شیطان کی چال جو ہے وہ کمزور ہے. دیکھیں خواہ ہم اس طرح والی جنگ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے نفسوں سے تو جنگ کر سکتے ہیں نا، کہ ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ پہ اوپر لے، راستے کے اوپر لے کے اور اچھے کام کریں، کیونکہ ہم خود بھی تو ایک چلتے پھرتے رول ماڈل ہے نا باقی لوگوں کے لیے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے کردار اور اپنے عمل کو جتنا
بہترین بنا سکتے ہیں، ہم یہ جنگ تو اپنے نفس کے ساتھ جاری رکھیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو ان سے پہلے جو ان سے کہا گیا تھا کہ روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، یعنی پہلے مکہ میں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب فرض کر دیا کہ ان پر جہاد، تو کچھ لوگ ان میں سے ڈرنے لگتے ہیں کہ جیسا کہ ڈرنا چاہیے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب کیوں اتنی جلدی تو نے فرض کر دیا ہم پر جہاد، کیوں نہ ہمیں مہلت دی تھوڑے مدت کی۔ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو بڑا تھوڑا ہے اور آخرت ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ کہ دھاگے کے برابر یعنی معمولی سا بھی، اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو پا لے گی تم کو موت۔ یا اللہ ہمیں مسلسل موت کو یاد رکھنے والا اور اس کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی فائدہ تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب یہ کہنا اگین کسی انسان کو بلیم کرنا کہ اس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، یہ بدشگون ہے، اس کے تو عمل ہی ایسے اس لیے آئی ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اصل میں ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ یہ تکلیف تو ساری کی ساری جو آئی ہے، تکلیف ہے، راحت ہے، اصل میں اللہ نے لکھا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ نہیں قریب وہ کہ وہ سمجھے کوئی بات، اور اصل میں کیا ہے، کیا حال ہونا چاہیے، جب تمہیں پہنچتا ہے کوئی فائدہ تو وہ کس کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے، اور جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو یہ سمجھو کہ وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تم نے کوئی نہ کوئی غلطی کی تھی اس کی وجہ سے، تو تمہیں استغفار کرنی چاہیے اس کے اوپر۔ اور ہم نے یقیناً بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کر، اور کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور گواہ، اور جس کسی نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو اس نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگہبان بنا کر، ان کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں آپ کی اطاعت دل سے قبول ہے، پھر جب چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے، زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن راتوں کو وہ مشورہ کرتا ہے ان میں سے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ لیتا ہے جو یہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ اگین ہمارے لیے ریمائنڈر کہ ہم چاہے اکیلے کوئی کام کریں، کچھ چیز رات کو کر رہے ہیں، دن میں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کا سارا لکھ رہا ہے، تو آپ اعراض کریں ان سے اور بھروسہ کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور کافی اللہ تعالیٰ بطور کارساز۔ اور کیوں یہ لوگ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، اور اگر یہ ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے تو یقیناً اس میں پاتے بہت سارا اختلاف، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ یعنی خبر امن یا خوف میں سے تو فوراً اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اگین ایک چیک ہمارے اوپر، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیک خاص طور پہ میں کہتی ہوں یہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کی وجہ سے، کہ کوئی بھی خبر آئی، کوئی بھی بات آئی، کچھ چیک نہیں کیا کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، یہ واقعی دین میں ایک حصہ ہے کہ نہیں، یا فلانے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا تو پھر یہ خوشخبری ان کو ملی، اس کو اتنے لوگوں تک فارورڈ کر دو۔ تو ہمیں کتنا ضروری ہے کہ کوئی بھی ہمیں خبر آئے تو ہم اسے فوراً مشہور کر دینے والے نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کیریکٹر نہیں ہے، بلکہ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا، اگر یہ پہنچاتے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اقتدار کی طرف تو یقیناً یہ جان لیتے کہ جو ہے نا وہ صحیح نتیجہ اخذ کر لیتے، وہ کسی بھی چیز کو فارورڈ کرنے سے پہلے وہ اس کو کنفرم کر لیتے اہل علم سے، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور رحمت تو ضرور پیچھے لگ جاتے تم شیطان کے، سوائے تھوڑے لوگ تم میں سے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، نہیں آپ مکلف مگر اپنے نفس کے۔ اب دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دوسرے کو مطلب وہی کر سکتے ہیں نا، ترغیب بھی دے سکتے ہیں، انکریج ہی کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنا عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ترغیب دیتے رہیں، لیکن یہ کہ آپ رسپانسبل نہیں ہیں دوسروں کے۔ اور قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک دے لڑائی کو ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے والا۔ جو سفارش کرے گا نیکی کی بات کی تو یقیناً اس کے لیے اس میں حصہ ہوگا، یا اللہ ہمیں اچھے کاموں کی طرف خود بھی کرنے والا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے والا بنا، اور جو سفارش کرے گا کسی بری بات کی تو سفارش میں اس کا ہی حصہ ہوگا، مطلب غلط کام کی طرف دعوت دی ہے، غلط کام میں ساتھ دی ہے، اس کے لیے انکریج کیا تو پھر اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر نگران۔ اب اور جب تمہیں کوئی دعا دے سلامتی کی، ٹھیک ہے، تو توابن تم بھی دعا دو، اور کیسے دعا دو، اسے بہتر الفاظ کے ساتھ، یا لوٹا دو اسے وہی۔ اب دیکھ کتنا خوبصورت پرنسپل ہے نا ہمارے دین کا، یہاں تک کہ سلام کے اندر بھی، کوئی گڈ مارننگ کے اندر بھی اگر تو آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں تو اول تو یہ ہے کہ آپ اسی کے اس کا جو اس نے آپ کو گریٹنگس کی ہے تو آپ اسی کے اس کو السلام علیکم وعلیکم السلام کم از کم یہ کریں، اور زیادہ بہتر یہ کہ تم بہتر کے ساتھ لوٹاؤ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خالی گڈ مارننگ ہے تو
آپ اس کا حال بھی پوچھیں, ہاؤ یو ڈوئنگ ٹوڈے, اور جو ہے نا کیا نام ہے, ہوپ ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ. تو اللہ میں توفیق دے کہ ہم یہ سوچ کر کے, اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا اور یہ خوبصورت طریقہ سکھایا ہے کہ دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کرو. کوئی تحفہ بھی دے تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ ویسا ہی دیں یا اس سے زیادہ اچھا دیں, اگر استطاعت ہے تو. اگر نہیں ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اینڈ پر دیکھیں پھر سے, اور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا. جب سلام بھی کریں تو ہمارے دماغ میں کیا, ہم زیادہ اجر کمائیں گے جب ہم پورا کا پورا سلام دیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کا حساب لے رہے ہیں نا, کاؤنٹ کر رہے ہیں ایک ایک نیکی کو ہماری کو. اللہ وہ ہستی ہے, نہیں کوئی معبود سچا معبود مگر صرف وہی, البتہ وہ ضرور اکٹھا کرے گا تمہیں قیامت کے دن, کوئی شک نہیں اس میں. اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر بعد میں. تو کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں کہ وہ گروہ بن گئے ہو, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. دیکھیں ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا, جتنی ہم نے کہا تھا ہم نیکی کریں گے, اطاعت کریں گے, اتنی اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیں گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقین کو کیوں اللہ نے اوندھا کر دیا, کیونکہ انہوں نے جو غلط کام کیے تھے اس کی وجہ سے. کیا تم چاہتے ہو کہ وہ ہدایت پر ان کو لے آؤ, حالانکہ جسے گمراہ کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور جسے گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے, تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ. اور وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا تھا, تم ہو جاؤ ان کے ساتھ برابر. بس مت بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا دوست, یہاں تک کہ وہ کیا کریں, وہ ہجرت کر جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں, یعنی وہ بھی اللہ کی اطاعت کرنے لگے تو پھر ٹھیک ہے. پھر اگر یہ روگردانی کریں تو پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ, اور نہ پکڑو ان میں سے کسی ایک کو دوست اور مددگار. ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا نا کہ ہمیں انسانوں میں سے بھی اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس کے ساتھ جب میں بیٹھتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں, ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں, یہ مجھے اللہ سے قریب لے کے جاتا ہے. یہ ہے جو ہے نا کیا نام ہے, نہ صرف یہ کہ دور لے کے جاتے ہیں, اپنے ساتھ غلط کاموں میں لگا لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم نے نہ دوست بنانے اور نہ مددگار, مگر وہ لوگ جو بجا ملے ہوں ایسی قوم سے جن سے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ہو ایک معاہدہ صلح کا, اور وہ تمہارے پاس آئیں کس چیز کے بارے میں, ہچکتاتے ہوئے کہ ان کے دل جو ہے وہ بیزار ہو گئے اپنی قوم کے ساتھ مل کر کہ وہ تم سے جنگ کریں یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے ساتھ جنگ کریں. مطلب وہ سیز فائر رکھنا چاہتے ہیں, نہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو وہ ان کو بھی تمہارے اوپر مسلط کر دیتا کہ یہ بھی تم سے جنگ کرنے لگتے. بس اگر وہ کنارہ کش کر رہے ہیں, کوئی ایک ہے جو کوئی گروہ جو پیس چاہتا ہے, نہ ان کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے تو تم سے لڑنا چاہتا ہے, تو تمہیں بھی کیا چاہیے کہ تم بھی ان کی طرف صلاح اور سلامتی ڈال دو. تو نہیں رکھی اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کی کوئی سبیل, تمہیں بھی ان سے لڑنا نہیں چاہیے. عنقریب تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم میں سے اور امن میں رہیں اپنی قوم میں سے, لیکن اب زبان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امن میں رہیں, ٹھیک, لیکن عملاً جب کبھی وہ فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں, کوئی فتنہ ہوتا ہے, کوئی تمہارے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے, تو وہ انہیں منہ میں ڈال دیے جاتے ہیں, یعنی وہ آ جاتے ہیں اس وقت لڑنے. تو پھر ایسے لوگوں سے تم نے کنارہ کشی نہیں کرنی اور نہ پیش کرنی ہے تم نے ان کی طرف صلاح اور سلامتی, جو واقعی صلاح اور سلامتی میں عملاً زبان سے بھی کہتے ہیں ہم صلاح چاہتے ہیں اور عملاً بھی صلاح رکھتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو زبان سے کہتے ہیں ہم صلاح رکھتے ہیں لیکن عملاً وہ جنگ میں آ جاتے ہیں, تو پھر ایسے نہیں, نہ روکیں اپنے ہاتھ جو ہے نا کیا نام ہے جنگ سے, ان سے پکڑو, مطلب یہ کہ ان سے جنگ کرو اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں بھی تمہیں پاؤ. اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بنائی ہے تمہارے لیے ان پر واضح دلیل, مطلب ان سے تم لڑائی کر سکتے ہو. اور نہیں ہے مناسب کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے, اور جس کسی نے مومن کو قتل کیا کیسے, غلطی سے, تو اب اس کی بھی کیا سزا ہے کہ وہ آزاد کرے گا ایک مومن گردن کو, اور ساتھ ہی دیت بھی ادا کرے گا, خون بہا بھی ادا کرے گا اس میت کے ورثاء کو, مگر یہ کہ وہ جو ویت کے وارث ہیں وہی صدقہ کر دیں اور معاف کر دیں. بس اگر وہ جس کو قتل کر دیا گیا غلطی سے وہ کسی قوم میں سے ہو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے, تو اور لیکن وہ مقتول جو ہے وہ مومن ہو, تو پھر کیا ہے کہ مومن غلام کو آزاد کرنا ذمہ داری ہے, لیکن اس کو دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ تمہاری دشمن قوم ہے نا. تو اب وہ جو اتنا مال خون بہا تم انہیں دو گے وہ تو تمہارے خلاف استعمال کر لیں گے, تو اس لیے یہ کہ مومن غلام آزاد کیا جائے گا, لیکن یہ کہ دیت نہیں جائے گی اگر وہ دشمن قوم میں سے ہو لیکن ہو وہ مومن. اور اگر مقتول ہو اس قوم میں سے جس میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ہو ایک عہد و پیمان, تو دیت سپورٹ کر دی جائے گی اس کے وارثوں کی, اور ساتھ ساتھ آزاد بھی کیا جائے گا ایک مومن گردن کو. بس جو نہ پائے, اب اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ غلام کو آزاد کرے, تو اب یہ دیکھیں ایک شخص کو قتل کرنے کے برابر 2 مہینے کے پے در پے متواتر روزے رکھنے پڑیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اعمال کے کانسیکوینسز رکھتے ہیں, تم نے ایسا کیا تو پھر ایسا ہوگا, تاکہ یہ کہ تم اس کا جو ہے نا وہ مزہ چکو اور دوبارہ یہ کام نہ کرو. اور جو کوئی قتل کرتا ہے کسی مومن کو جان بوجھ کر, تو پھر اس کی تو سزا جہنم میں ہمیشہ رہے گا, اس میں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے اور لعنت ہے, اور تیار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب. اے ایمان والو, جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو, اور مت کہو اس کی طرف جو ڈالے تمہاری طرف سلام کہ تم نہیں ہو مومن. مطلب آپ جنگ کریں اور سامنے والے نے جو ہے نا وہ فوراً سے کہا کہ نہیں میں تو مسلمان ہو گیا, لا الہ الا اللہ, تو اب آپ اسے کہیں گے نہیں تم تو مسلمان نہیں ہوئے, تم تو اس لیے صرف مسلمان ہوئے تاکہ میں تمہیں قتل نہ کروں, تو لو یہ تو میں تمہاری گردن اڑا رہا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ
تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا واقعی جو ہے نا کیا نام ہے وہ ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے اسے مار نہیں دینا چاہیے کہ اب تو مجھے اس سے دنیاوی ساز و سامان ملے گا نا، مال غنیمت ملے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں ہیں. اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے. اب یہ ہمیں بھی کتنا زیادہ یاد رکھنے والی ضرورت ہے نا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو اب ہم کسی کو دیکھ کے نا وہ نہ کرنے لگے ہیں. ہم نے قرآن تھوڑا سا سیکھ لیا، تم کسی کو دیکھے ہے اس کو تو یہ بھی نہیں آتا اور یہ تو یہ بھی غلط کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے. یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا نا کہ تمہیں یہ سب کچھ سکھا دیا، اسلام کی طرف ہدایت دے دی ہے، تو پھر تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے. نہیں برابر ہو سکتے بیٹھے رہنے والے ان مومنین میں سے جو بغیر تکلیف یعنی عذر کے بیٹھے رہتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، جہاد نہیں کرتے، اور جہاد کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. تو اللہ نے پھر یہاں پر ہمیں ایک پرنسپل دے دیا کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا، ایفرٹ کرنے والا اور بہتر ہونے والا اور جہاد کرنے والا وہ اور نہ جہاد کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اور جہاد کرنے والا کیسے؟ اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی. تو یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، جو بھی مال اور جان اور ایفرٹس اور ٹیلنٹس نے ہمیں دیے اس کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ تیری راہ میں کوشش کرنے والے ہوں، ہم بیٹھنے والے نہ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ. دنیا میں ہم کتنا سٹیٹس اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بہتر، اس سے بہتر. تو یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ دین میں بھی ہر وقت ہمیں اس سے بہتر کی ایک ہمارے دل میں جو ہے نا وہ تمنا لگی رہے. اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھائی کا، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم میں. یہ درجات ہیں اللہ کی طرف سے، بخشش ہے، رحمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، حالانکہ وہ اس حال میں تھے کہ ظلم کرنے والے تھے اپنے نفسوں پر. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ زمین میں ہم کمزور اور بے بس تھے اپنی زمین میں. تو وہ کہتے ہیں کیا نہیں تھی اللہ کی زمین واسطے، بس تم ہجرت کر جاتے اس زمین سے. تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی کسی زمین کے اندر اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس جگہ سے ہجرت کر جائیں. مگر اگر آپ کے پاس استعداد ہے، اگر وہ واقعی کمزور و ناتواں ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، اور واقعی طاقت نہیں رکھتے کسی تدبیر کی اور نہ وہ رہنمائی پاتے ہیں راستے کی، تو یہ لوگ قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دے. یعنی جن کا جینوئن کوئی ایکسکیوز ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہے ہی درگزر کرنے والا اور معاف کر دے گا. اور اب یہ دیکھیں کہ جو کوئی ہجرت کرے گا تو کتنا اجر ہے. اب اگین ہجرت کو بھی دونوں ایسپیکٹ سے لیں کہ ایک تو واقعی وہ جگہ ترک کر دینا، ایسی دوستی ترک کر دینا، یا ایسے دوستوں سے چلے ترک نہ کریں تو ایسے دوستوں سے تھوڑا سا کم ہٹ جانا جو آپ کو اللہ کے راستے سے دور لے کے جاتے ہیں. ٹھیک، ایسی جاب ترک کر دینا جس سے آپ جو واقعی آپ کو غلط کام میں جو حرام کام کے والی جاب ہے اس کو ترک کر دینا. یا پھر اگین کہ جو ہے نا کہ کوئی ایسے گناہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناپسند ہیں، ان گناہوں سے ہجرت کر کے اچھے کام کرنے لگ جانا. تو جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں وہ پائے گا زمین میں ٹھکانہ بہت زیادہ اور کشادگی. اور جو کوئی نکل گیا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، پھر آگے اس کو موت، ابھی وہ نہیں اپنے ٹھکانے پر پہنچا تھا لیکن اس نے ایفرٹ شروع کر دی تھی کہ میں اپنے برے کام چھوڑ دیتا ہوں اور اچھے کام کرنے لگتا ہوں. یاد ہے آپ کو وہ واقعہ کہ وہ جس بندے نے 100 قتل کیے تھے اور بس وہ چلنا شروع کر دیا تھا اس نے اس جو ہے نا جگہ کی طرف، اور پھر آ لی تھی اسے موت. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق دے. بس آج سے ہم جو ہے نا یہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف ہجرت کریں گے، اپنی پچھلی جو زندگی کے برے کام ہیں وہ ہم چھوڑ دیں گے اور ہم آپ کی پسندیدگی کی طرف ہجرت کریں گے. اور جب تم سفر پر نکلو زمین میں تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم قصر کر لیا کرو نماز. اور اگر تم ڈر ہو وہی دشمنوں کا کہ وہ تمہیں ستائیں گے، تم پر حملہ کریں گے، جن لوگوں نے کفر کیا تو بے شک کافر تو تمہارے واضح دشمن ہے. تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ تم پر اٹیک کریں گے، جب آپ موجود ہو ان کے درمیان، پھر آپ کھڑی کریں ان کے لیے نماز. تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے گی جبکہ دوسری جماعت جو ہے وہ پیچھے کھڑی رہے گی اسلحہ لے کر. پھر جب یہ سجدہ کریں تو چاہیے کہ وہ ہو جائیں آپ کے پیچھے. اب جو ہے نا کیا نام ہے، جو پیچھے والا دوسرا والا گروہ ہے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ پہلی رکعت کے بعد وہ آگے آ جائے گا، اور پھر جنہوں نے نماز پڑھ لی ایک رکعت پڑھ لی وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اور وہ چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں اپنا بچاؤ یعنی اپنے اسلحے اور ہتھیار. چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے، تو وہ ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر یکدم ٹوٹ پڑنا، اور کوئی گناہ نہیں تم پر. اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو تو تم اتار رکھو اپنے اسلحے کو اور پکڑ رکھو اپنے بچاؤ کو. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. تو اگین اس سے بھی ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہی کہ اونٹ کا گھٹنا بھی باندھیں گے اور پھر اللہ پر توکل بھی کریں گے. دنیاوی مینس بھی اپنی طرف سے بہترین اختیار کریں گے، جیسے اللہ نے کہا نماز میں بھی اپنا اسلحہ اٹھائے رکھو، یہ نہیں بس اللہ پہ
توکل کرو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا جنگ تو اللہ حفاظت کرے گا، بس ہم نماز پڑھنے لگے ہیں. تو اسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کی ایفرٹس بھی اتنی بہترین کریں، اور ایفرٹس کرنے کے بعد ہم کہیں کہ یا اللہ ان ایفرٹس کے بعد اب پار تو نے لگوانا ہے میرے مالک، سکسیس تو تیرے ہاتھ میں ہے. تو یا اللہ دونوں چیزیں جو ہے نا کیا نام ہے اللہ پر توکل بھی ہے اور اپنا عمل بھی ہے. پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو پھر کیا چاہیے؟ اب جیسے ہم تراویح پڑھ چکے ہیں یا ہم نے نماز ادا کر دی، ہم کہتے ہیں چلیں جی اب نماز ادا ہو گئی، اب ہم نے جو ہے نا آج کا جو پارا تھا دورہ قرآن تھا وہ آج ہم نے کر لیا، تو اس کے بعد بھی چھٹی نہیں ہوگی. پھر بھی ذکر کرتے رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کیسے؟ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اپنے پہلوؤں پہ یعنی لیٹتے ہوئے. پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو پوری کی پوری آداب کے ساتھ سارے مسلمان جو ہے وہ پھر نماز قائم کریں گے. اور بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے مقررہ اوقات میں. اللہ میں توفیق دے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو ہم سب سے پہلے نماز کی طرف لپکیں. اللہ نے کہا ہے کہ نماز تو فرض ہے مقررہ اوقات کے ساتھ. اور نہ کمزوری تم دکھاؤ دشمن قوم کا پیچھا کرتے ہوئے، اور اگر ہو تمہیں تکلیف اٹھاتے تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے. یعنی تمہیں تو اجر کی امید ہے اس تکلیف پر جو تم نے اٹھائی، اور ان کو تو اجر کی بھی امید نہیں ہے. اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے لیے اس کے ذریعے جو سجھایا گیا اللہ نے آپ کو، اور مت بنائیں آپ خیانت کرنے والوں کو اپنا حمایتی، اور آپ بخشش طلب کریں اللہ سے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے تو ہمیں کتنی دنوں رات بخشش کرنی چاہیے. یا اللہ ہم تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. اور آپ جھگڑا نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرنے والے ہیں اپنے نفسوں کی. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کس کو نہیں پسند کرتا؟ جو خیانت کرنے والا اور دغاباز گناہ گار ہو. وہ چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ہماری رات اور دن ظاہر اور باطن کا سارا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے. ایسی باتوں کے بارے میں وہ رات کو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرے ہوئے. ہاں یہ تم ہو جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں، بس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ یا کون ہوگا ان کی وکالت کرنے والا؟ دیکھیں دنیا میں ہم جھگڑا کر کے اپنی کسی بات کو منوا بھی لیں یا ہم اپنے آپ کو سچا ٹھہرا بھی لیں تو لیکن قیامت کے دن کیا کوئی آئے گا ہمارے لیے جھگڑا کرنے والا؟ اور جو کوئی بھی کرے گا کوئی برائی یا ظلم کرے اپنے نفس پر پھر بخشش مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو وہ یقیناً پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم. یا اللہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنے نفس پر اور ہم استغفار کرتے ہیں. اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو پائیں گے غفور رحیم. یا اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت سے لپیٹ لے. اور جو کوئی کرتا ہے کوئی گناہ تو در حقیقت وہ گناہ کماتا ہے. گناہ کا وبال کس کے اوپر ہے؟ اس کی اپنی جان پر. اور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب علم والا اور حکمت والا. اور جو کوئی ارتکاب کرتا ہے کسی گناہ کا یا کسی خطا کا پھر تہمت لگا دے کسی اور پر تو اس کی کسی بے گناہ پر تو یقیناً اس نے بوجھ اٹھایا ایک بڑے بہتان کا اور کھلے گناہ کا. اور اگر نہ ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اس آپ پر اور اس کی رحمت تو یقیناً قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ وہ بہکا دیں گے آپ کو. حالانکہ نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں یہ بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی. تو اس سے ہمیں اگین کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہیں، اگر ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں ثابت قدمی کی، تو کوئی کوشش بھی کرے گا ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہوگا، وہ آپ کو بہکنے نہیں دے گا سیدھے راستے سے. اور اتاری ہے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھائے آپ کو جو نہیں تھے آپ جانتے. اور اللہ کا فضل تو آپ پر بہت بڑا ہے. یقیناً یا اللہ آپ نے جو ہمیں دین دیا اور ایمان دیا اور قرآن دیا، یقیناً آپ کا فضل ہمارے پہ بہت بڑا ہے. اللہ ہم اس فضل کی قدردانی کرنے والا بنا اور اس پر عمل کرنے والا بنا. نہیں کوئی خیر ان کی سرگوشیوں میں ان میں سے اکثر میں سے سوائے اس سرگوشی کے. اب مطلب کون سی سرگوشی اچھی اور کون سی نہیں اچھی؟ اکثر سرگوشیاں جس میں آپ دوسرے کی وہ کر رہے ہوں، غیبت کر رہے ہوں اور کسی کے خلاف پلان بنا رہے ہوں، وہ اچھی نہیں ہے. سوائے کون سی سرگوشی اچھی ہے؟ جس میں صدقہ کا حکم ہو، اچھی بات کا، صلح کرانے کا لوگوں کے درمیان، یا جو ایسے کام کا آپ آپس میں مشورہ کر رہے ہوں جس میں اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہوں جس کے ذریعے، تو ان قریب ہم دیں گے اس کے لیے اجر عظیم. اور جو کوئی خلاف ورزی کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ واضح ہو جائے اس پر ہدایت تو وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، تو وہ پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھرے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ایسے راستے کی طرف چلے گا تو ہم اسی طرف اس کو آسان کر دیں گے، اسی طرف
پھیر دیں گے اور ہم داخل کریں گے اسے جہنم میں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ جس کو وہ چاہے گا۔ اگین جس کو وہ چاہے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہم جو مرضی گناہ کرتے رہیں، مطلب یہ کہ شرک سے تو ضروری بچیں، اور باقی بھی اگر باقی بھی گناہوں سے بچیں لیکن کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے غفور الرحیم ہے۔ اور جو شریک بنائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تو یقیناً وہ بھٹک گیا اور وہ دور کی گمراہی میں۔ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو، اور دراصل وہ نہیں پکارتے مگر یہ کہ شیطان کو سرکش۔ لعنت کی ہے اللہ نے ان پر، اور کہا شیطان نے، اب یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہم نے کہا تھا نا صراط مستقیم کا راستہ، تو صراط مستقیم سے شیطان ہمیں کس طرح دور لے کے جائے گا، اور اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کس کس چیز کا قسم اٹھائی کہ میں یہ اور یہ ضرور کروں گا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ ضرور بالضرور میں لے لوں گا تیرے بندوں میں سے، یعنی یہ کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ان کو بھٹکاؤں گا سیدھے راستے سے، اور ان کو جو ہے نا کیا نام ہے غیر اللہ کی نظر دلوا کر ان میں سے ایک حصہ لے لوں گا، اور ضرور بالضرور میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اور کیا کروں گا؟ میں نے امیدیں دلاؤں گا کہ دنیا کے بارے میں وہ لمبی لمبی اور بڑی بڑی امیدیں رکھیں کہ نہیں ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو ہم آرام سے جو ہے نا کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی 60-70 ابھی کوئی عمر ہے میری، ابھی میں جتنے غلط کام کر لوں۔ اور ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا برے کام کرنے کا، تو وہ کیا جو حکم، کس برے کام کا حکم دوں گا؟ کہ وہ چیریں جانوروں کے کان، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں نہیں نازل کی دین میں وہ چیزیں بھی دین میں کریں۔ اور ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ بدل ڈالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکلیں، وہی کہ جو ہے نا کیا نام ہے جیسی بنائی، مجھے اپنی ناک نہیں پسند، مجھے اپنے ہونٹ نہیں پسند، مجھے اپنی جو ہے نا وہ یہ نہیں پسند، جو ہے یہ گال نہیں پسند، یہ فزیکل فیچرز نہیں پسند۔ اور جو بنائے شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوست تو یقیناً وہ سری نقصان میں ڈوب گیا۔ اب دیکھیں شیطان سے بھی، ابھی تو شیطان قید ہے، تو ابھی جو غلط کام کر رہے ہیں وہ تو ہم اپنے نفس ہی کر رہے ہیں، تو اپنے نفس سے پناہ مانگیں۔ لیکن یہ کہ رمضان کے بعد جب شیطان جو ہے وہ ایک بار کھول دیا جائے گا تو اس وقت کیا ہے، مطلب کس طرح ہم شیطان کا فیصلہ وہ کریں، مقابلہ کریں، جبکہ شیطان تو یہ اتنے زیادہ چیزوں کی اس نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو کسی اسکالر سے بہت خوبصورت جو ہے نا، مطلب جیسے انہوں نے اپنے شاگرد سے سوال کیا کہ دیکھو تم شیطان سے کیسے پناہ مانگو گے نا، کیسے حفاظت کرو گے؟ تو کسی نے کہا میں ایسے لڑوں گا، میں یہ کروں گا، میں ایسے اس کے وسوسے آئیں گے، میں وہ کروں گا۔ تو اسکالر نے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو ہے نا اگر تم وہ ہو کوئی بھیڑیا ہو تو اس سے جو بہترین تم اس سے وہ کر سکتے ہو، بچاؤ کر سکتے ہو، تو یہی ہے نا کہ بھیڑیا نہیں، مطلب کوئی ایسے ہو، کوئی کتا ہو یا کوئی کسی کا جانور ہو جو اس کی قید کے اندر ہو، مطلب اس کا کوئی مالک ہو، تو بیسٹ تو یہ ہے نا کہ تم اس مالک سے کہو کہ مجھے اس کے شر سے بچا لے، یہ جو جانور ہے اس کو پکڑ لے اور مجھے اس سے حفاظت دے دے۔ تو بالکل اسی طرح شیطان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے نا، تو بیسٹ یہ کہ ہم کہ نہیں میں اس طرح شیطان کو فائٹ کروں گا اور میں اس طرح اس کے وار دور کروں گا، ہم اللہ سے پناہ مانگ لیں۔ اس لیے ہمیں کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے شیطان سے جو ہے نا وہ پناہ میں لیا، اور یہ کہ یہ شیطان نے جو سارے وعدے کیے ہیں کہ میں وعدہ دوں گا کروں گا میں ان سے اور امیدیں دلاؤں گا، ہمیں ان ساروں سے بچا لے۔ اور نہیں شیطان وعدہ کرتا مگر یہ کہ فریب کاری کا۔ وہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا، ہم قریب انہیں داخل کریں گے جنتوں میں جن کے پیچھے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بات میں۔ نہیں ہے نجات تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، صرف یہ آرزو پر کہ ہم کہیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے تو اب ہم جو ہے نا بس سکسیسفل ہو جائیں گے، ایسے نہیں ملے گا۔ جو کوئی کرے گا کوئی برائی تو اسے بدلہ دیا جائے گا اس کا، اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو کوئی کرے گا کوئی نیک عمل، خواہ وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے، اور وہ ایمان لانے والا، تو ہم اسے داخل کریں گے جنت میں، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، کتنا کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے بھی برابر۔ اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اس شخص کے مقابلے میں دین میں جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے، اور وہ پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں، آپ کہہ دیں اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ان عورتوں کے بارے میں اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں سے، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جنہیں تم دیتے انہیں جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں ان کے لیے، اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کی، اور بیچارے بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم قائم رہو یتیموں کے بارے میں انصاف پر، اور جو تم کرو گے بھلائی میں سے تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جتنے وہ سوال کرتے تھے یتیموں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں اور کمزوروں کے بارے میں، تو وہ پورے کے پورے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر پڑھ کر سنا دیے کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے تمہیں کرنا چاہیے ان کے بارے میں۔ اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند سے زیادتی کا یا بے رخی کا تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ دونوں صلح کر لیں، کچھ آپس میں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی کچھ لین دین کر لیں کہ اچھا تم یہ کر لو، میں تمہیں یہ نہیں جو ہے نا کیا نام ہے میں یہ والا اپنا رائٹ جانے دیتا ہوں، تم اپنا یہ والا رائٹ جانے دو، دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ اور صلح تو بہت اچھی ہے، وہ صلح و خیر، یا اللہ ہمیں یاد رکھنے والا
والا بنا کہ جب تو نے کہہ دیا میرے مالک کہ جو ہے نا صلح اچھی ہے تو ہمیں بھی صلح پہ مائل ہو جانے والا بنا، اور حاضر کی گئی یعنی کہ مائل ہو گئی طبیعتوں کے اندر کیا، بخل اور لالچ کے. ہم صلح کے بغیر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے رائٹس پورے ہو جائیں اور ہمیں کوئی رائٹس نہ کسی کے پورے پڑیں اور کرنے پڑیں. لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے جو اللہ ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں کہ اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تم اللہ سے ڈر کے اچھے کام کرتے رہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو خوب خبردار ہے، جانتا ہے تمہارے عمل اور تمہیں اس کا خوب اچھا بدلہ بھی دے گا. اور نہیں تم استطاعت رکھ سکو گے کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، اگرچہ تم چاہو بھی تو تم نہ مائل ہو جانا کسی ایک بیوی کی طرف مکمل مائل ہونا، اس طرح کہ تم چھوڑ دو کسی دوسری کو بالکل لٹکائی ہوئی. تو یہ کہ زیادہ شادیاں کر لو اور اس کے بعد ایک کو پوری اپنی اٹینشن اور پوری وہ دے دو، اپنے اس کی جو ہے طرف پورا مائل ہو جاؤ اور دوسری کو بالکل اگنور کر دو. اور اگر بہتری کرنے کا کام کیا ہے کہ تم اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. اور اگر وہ دونوں میاں بیوی فائنلی یہ فیصلہ کریں کہ نہیں ہمارے درمیان نہیں جو ہے نا مطلب وہ نہیں ہم صلح کی طرف آ سک رہے اور نہیں کوئی ایگریمنٹ ہو رہا، تو اگر وہ جدا بھی ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز کر دے گا ان میں سے ہر ایک کو دوسروں کی محتاجی سے، اپنی کشائش سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا وسعت والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو بھی جو کتاب دیے گئے تھے تم سے پہلے اور خود تمہیں بھی کہ تم کیا کرو، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. اب دیکھیں سورۃ النساء ختم ہونے والی ہے اگین، جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا خوف، اس کی پنشمنٹ اور اس کے دیکھنے کا ہمیں خوف ہوگا نا کہ وہ ہماری ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے، تبھی ہم اپنے سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کی اصلاح کر سکیں گے. اور اگر تم کفر کرو گے تو سن لو کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پرواہ اور تعریف والا ہے. اور اللہ ہی کی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور کارساز. اور اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو لے جائے، تمہیں فنا کر دے اور لے آئے تمہاری جگہ کسی دوسروں کو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تمہیں ریپلیس بھی کر سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا کے بدلے کا، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہ صرف دنیا ہے بلکہ دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے. اگر دنیا کی خیر ہے تو اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی خیر بھی چاہیے، آخرت کی خیر بھی چاہیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے. اور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا. اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ تم لوگ انصاف پر قائم رہنے والے، گواہی دینے والے اللہ کی خاطر. اور کیسی گواہی دینے والے، کیسے انصاف پہ قائم رہنے والے؟ مطلب ریلیشن شپس میں تم عدل کے اس پیک تک پہنچ جاؤ کہ خواہ تمہیں وہ گواہی اپنے نفس کے خلاف بھی دینے والی پڑی، کہ تم کہے کہ نہیں یہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں اپنے خلاف گواہوں. تمہارے والدین کے خلاف بھی تمہیں گواہی دینے پڑے کہ انہوں نے غلط کام کیا، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی، خواہ وہ امیر ہو یا فقیر ہو. فقیروں کے خلاف تو آرام سے دے دیتے ہیں نا، امیر جس کا سوشل سٹیٹس اس کے خلاف ذرا بولنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے نا وہ زیادہ خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس سے جو ہے نا وہ اپنی سنسیریٹی شو کرو، اور یہ کہ انسانوں میں سے جس کے بھی خلاف ہو گواہی تمہیں دینی پڑے تو تم دو. اور نہ تم پیروی کرو خواہشات نفس کی کہ تم عدل نہ کرو. اور اگر توڑ موڑ کر بات کرو گے، یعنی گواہی دینے میں نہیں گواہی دو گے، ادھر ادھر کر دو گے یا منہ موڑو گے گواہی دینے سے، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس پہ خوب خبردار ہے. دیکھیں ہر چیز میں اینڈ پر یہی کنیکشن ہے کہ ٹھیک ہے کر لو، اگر تم نے کو دنیا میں غلط کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر جانتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خلوص دل کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اتاری ہے اس سے پہلے. اور جو انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو یقیناً وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر بڑھتے چلے گئے کفر کے میں، نہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو بخش دے اور نہ یہ کہ ان کو ہدایت دے سیدھے راستے کی. یعنی کہ ایک بار پہلے تو اس میں تھے، کنفیوژن میں تھے، اور اس کے بعد جب وہ کفر کی طرف آئے تو وہ اسی راستے میں لگ گئے اور واپس پلٹ کر ایمان کی طرف نہیں آئے، تو نہ ہدایت ملے گی اور نہ وہ بخشے جائیں گے. بشارت سنائی ہے منافقوں کو کہ بے شک اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ. اب یہ کیا کیا کام نہیں کرنے والے، کون کون سے کام ہمیں منافقین کی صف میں شامل کر دیں گے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا. کیوں؟ کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت کی، جی کافروں سے ہمیں سوشل سٹیٹس ملے گا، پروٹیکشن ملے گی. تو بے شک ساری کی ساری عزت تو کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. نہ مال میں عزت ہے، نہ سوشل سٹیٹس میں عزت ہے، نہ بڑی بڑی ڈگریوں میں عزت ہے. اللہ ہماری عزت کے کرائٹیریا بھی درست کر دے کہ اصل میں عزت اللہ پر ایمان لانے میں ہے اور اصل میں عزت اس کی اطاعت کرنے میں ہے. حالانکہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کر چکے ہیں تم پر کتاب
یہ حکم ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کا انکار کیا کہیں پر جا رہا ہو یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو پھر تمہارا کیا کام ہونا چاہیے؟ تم نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں، ورنہ بے شک اس وقت تم انہی جیسے ہو۔ دیکھیں اگین کمپنی کی جو بات تھی نا بار بار کہ کمپنی ہماری کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کا آیات کا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرشتوں کا، آخرت کا عذاب، وہ عذاب کا، ان ساری چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی اگر بیٹھے ہوئے اور مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم ان جیسے ہی ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں سب کے سب کو جہنم میں۔ اور وہ منافق جو منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں کہ بس اگر تمہیں حاصل ہو کوئی فتح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ یقیناً منافق اس وقت کہنے لگتے ہیں کہ ہاں ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ یعنی ان کو کافروں کو فتح ہو تو وہ کہتے ہیں کیا نہیں ہم غالب آئے تھے تم پر، مطلب اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان کے ساتھ ہی بن گئے، مومنوں کو فتح نصیب ہو تو ان کے ساتھ ہی بن گئے۔ وہ کہتے ہیں نا رولنگ سٹون یا گڈ فیدرڈ فرینڈ کہ بس جس وقت جو ہے نا وہ اچھے حالات ہیں صرف اس وقت مسلمانوں کا ساتھ دینا اور اچھے حالات میں کافروں کا ساتھ دینا۔ اور کیا نہیں ہم نے تمہیں بچایا مسلمانوں سے؟ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر غلبے کا کوئی راستہ۔ بے شک جو منافقین دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، حالانکہ وہ اللہ اصل میں ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے انہیں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں منافقین کے کریکٹرسٹکس، پہلے تو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہے تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ایمان لانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہم شاید دھوکہ دے رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کریکٹرسٹکس ان کے بیان کر دی جو ہمارے لیے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس میں انالائز کریں کہ کہیں ہم بھی ایسے تو نہیں ہے کہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو ہم کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ، آخری وقت تک انتظار کرتے رہتے ہیں، جب کھڑے بھی ہوتے ہیں تو بس اس کا انتظار ہوتا ہے کب السلام علیکم ہوگی، کب جو ہے نا مولوی صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے اور ہم رکوع میں جائیں گے، کہیں ایسا حال تو نہیں ہے۔ اور جب نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے ہے لوگ کیا کہیں گے اس نے یہ نماز بھی نہیں پڑھی، اور نہیں وہ ذکر کرتے اس کے اندر مگر بڑا تھوڑا۔ تو نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو ہمارا یاد کرنا کیسا ہے اور باہر بھی یاد کرنا ہے کیسا ہے، کیونکہ تھوڑا تو صرف منافقین یاد کرتے ہیں، لٹک رہے ہیں کفر اور اسلام کے درمیان، کبھی وہ اس میں شک میں آ جاتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں اسلام واقعی دینے پر حق ہے کہ نہیں ہے، اور کبھی انہیں کفر زیادہ جو ہے نا وہ اٹریکٹیو لینے لگتا ہے، نہ وہ مومنوں کی طرف ہے اور نہ وہ کافروں کی طرف، اور جسے گمراہ کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہرگز نہیں آ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم لے لو اللہ کے خلاف اپنے خلاف واضح دلیل؟ بے شک منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے دوزخ کے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اور ہرگز نہیں آ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار سوائے ان لوگوں کے۔ اب دیکھیں اتنی منافقوں کی سخت بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیے ہیں اور اس طرح جو ہے نا کیا نام ہے وہ ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور یہ ان کے اندر برائیاں ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود جیسے ہم نے کہا تھا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ کہا کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے، اس ساری منافقت کے باوجود اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اور اب اصلاح کے بعد جو ہے مضبوطی سے پکڑ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اور خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ کے لیے، تو وہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب وہ منافقت سے یعنی آپ ایمان کی طرف بھی آ سکتے ہیں، تو اگر ہم اپنے اندر بھی کچھ منافقین کے کریکٹرسٹکس پا رہے ہیں، اور یقیناً میں کہتی ہوں ہمارے زبان میں، ہمارے عمل میں اور ہمارے دل میں یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے تضاد ہے، تو یا اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے توبہ کریں، ہاں اصلاح کریں، ہم توبہ اور اصلاح کی نیت کرتے ہیں، ہم اس کی نیت کرتے ہیں کہ ہم مضبوطی سے پکڑیں گے آپ کے دین کو، ہم خالص کریں گے اپنے دین کو آپ کے لیے، تو یقیناً یا اللہ ہمیں مومنوں میں شامل کر دے گا، یا اللہ ہمیں مومنوں میں شامل کر دے، اور انقریب اللہ تعالیٰ دے گا مومنوں کو اجر عظیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اینڈ بھی جو کر رہے ہیں پارے کا جو اینڈ بھی ہو رہا ہے یہاں پر وہ کس وقت ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے ضرور تمہیں عذاب دینا ہے، کیوں وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ کیا دو چیزیں ہیں جو ہمیں عذاب سے بچانے والی ہیں، شکر کرنا اور ایمان لے کے آنا، اور ایمان کے اندر یہی ہے کہ اس ایمان کے ساتھ جو ہے نا وہ نیک عمل کرنا، آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے میرے اعمال، اور میں اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے سارے کام کر رہی ہوں۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور اس پر ایمان لے کے آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں کہ ہاں پھر میں بھی بہت قدردان ہوں اور خوب علم رکھنے والا ہوں، جو کچھ تم شکر کر رہے ہو، جو کچھ تم ایمان لے کے آ رہے ہو، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ یا اللہ ہم آج ہی جو ہے نا یہ نیت کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نفاق سے یا ہم تیری نافرمانی سے نکل کے آئے میرے مالک، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم پھر یو ٹرن کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم واپس آپ کی اطاعت کی طرف آئیں گے، ہم واپس آپ کی فرما برداری کے کام کرنے کی طرف آئیں گے، ہم آپ کا شکر کریں گے، ہم ایمان لے کے آئیں گے یا اللہ، اور آپ بہت قدردان اور خوب علم رکھنے والے ہیں اللہ، ہماری
ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، ہماری یہ ٹوٹے پھوٹے قرآن، ٹوٹی پھوٹی کوششیں، ٹوٹے پھوٹے روزے اور ٹوٹی پھوٹی نمازیں اور ٹوٹی پھوٹی تراویح ہیں، اللہ ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، ان میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سے دنیا کی بھی خیر کا سوال کرتے ہیں، ہم آخرت کی بھی خیر کا سوال کرتے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا اس رمضان سے، اللہ ہماری اس میں بخشش فرما دینا، یا اللہ اپنی رحمت میں داخل فرما دینا، ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے والا بنانا یا اللہ، اس موت کے لیے اور آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنے والا بنانا یا اللہ، اور ہمیں توفیق عطا فرما، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اسپاؤسز، ہمارے بچوں، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے دوستوں، سب کو توفیق عطا فرما کہ وہ اس کو بھی سیکھیں اور اس کو سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں اور تیرے خوشنودی کے کام کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔